تو پھر اشکال لوٹ کے آ جاتا ہے، بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی نہیں تھے تو پھر جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ 40 دن کھجور پہ گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ کھجور پانی پہ گزارا چلتا تھا 40 دن. اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو، شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا، یا تو کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا، یا دودھ پی لیا. دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا، کھانے کے ساتھ نہیں ملتا. دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا، اس لیے پہنچا رہا ہے کہ 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ 1 گلاس دودھ لازمی پیا کریں. تو آپ نے کیا، اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں. اور ڈبہ جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی انسان بھی کیا ہو جاتا ہے، ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. دودھ یہ کھلا پیا کرو، بار بار کہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو، اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا. ڈبے سے 1000 گنا بہتر ہے یہ. جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا، ڈبے کے جوسز، چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو، کتنی ہی اچھی کمپنی ہو، بالکل بھی 2 نمبری نہ کرتی ہو، پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ 1 چمچ پی لو گے، وہ اس پورے ڈبے سے، اس ڈبے کے 20. اور یہ لطیفے مت سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن سی اتنا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اندر وٹامن سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں، کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے، تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وٹامن سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے. اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان جوسز میں، وہ کیمیکل وٹامن سی کی ایسی کی تیسی ہوگا. وٹامن سی ونس اپون اے ٹائم، اب نہیں ہے اس میں. تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں. تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں. اچھا خیر، تو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، اچھی بلی بات چل رہی تھی. ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں، بس دودھ ہی کھانے کے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی اور کھانے سے بھی کافی ہے، یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آپ نے دودھ کی تعریف کی. فرمایا دودھ پی لو، پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم. کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے، تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے. تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے. ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے کہ یار مزہ نہیں ہے یار، پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے. اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی، ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے. خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا، اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری؟ اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی. یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی، اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو. ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے پہلے ساری صدقہ، شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ. پیسہ رکھا نہیں آپ نے. کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے.
یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ. شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ. اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ, وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے, خرچ کر دیتا ہے, اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے. تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے, جائز ہے. لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی, شارٹ چل رہا ہے, اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج, نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی, اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا. آپ یہ توکل کر لو گے آپ کے بیوی بچے کہاں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے؟ کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں. ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خرامہ خرامہ, چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے رہ گیا. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے. مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا, اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو. یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بے روزگار ہو گیا. اب زندگی محنت میں گزار دی, اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا؟ وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے, تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟